ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور عنقریب اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی، تو شب برات انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے سب سے بڑا انعام ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ میرا مولا اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کی دعاؤں کا اگر آپ قرآن مقدس میں تذکرہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے جو انعام ایک انسان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل بندہ مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو چونکہ معصوم، ان سے گناہ ہونا محال، باوجود اس کے یہ دعا کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ امت کو بھی اس کی رغبت ملے اور امت بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنے کی طرف قدم کو بڑھائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اللہ کے قصوروار ہیں۔ صبح سے لے کر رات تک اور زندگی کی آج تک کی ساعتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم نے ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ اگر وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم میں کا کوئی اس کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں کر رکھ سکتا۔ اس کا کرم سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ اسی لیے استاد زمن اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جا بجا مغفرت کے حوالے سے بندوں کو ترغیب دلائی، امتیوں کو ترغیب دلائی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو مومن ملتے ہیں تو اس وقت کی دعا بھی تاکید فرمائی کہ ایک دوسرے جب ملیں تو ایک دوسرے جو ہے وہ یہ کہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری اور آپ کی دونوں کی مغفرت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ اتنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بارگاہ سمدیت سے مغفرت کے طلب کے سلسلے میں ہماری زبان نہ حرکت کرتی ہے، نہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی اس قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رب قدیر جل جلالہ نے مبارک راتیں، مبارک ایام کیوں عطا فرمائے؟ اسی لیے عطا فرمائے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اسی لیے جن راتوں کے اندر اللہ عز و جل مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، انہی راتوں میں سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کا بھی تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ پروردگار جل جلالہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر 15ویں شب کو، شب برات کو اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن چند کم نصیب ایسے ہیں کہ اس مقدس رات میں اللہ عز و جل ان کم نصیبوں کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے کیے پر سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور نادم و شرمندہ نہ ہو جائیں۔ جس رات خود مولا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، اس رات ان بندوں کی مغفرت نہیں فرماتا جو بندے
ان گناہوں میں گرفتار ہیں جن گناہوں کا تذکرہ میں ابھی کرنے والا ہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ کے اندر گرفتار ہو چکے ہوں تو شب برات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ جس رات مولا بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرمانے والا ہے، ان مغفرت پانے والوں میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ترین ہے، اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ وہ بخش دے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے گناہوں پر پکڑ فرمائے تو ہم میں کا کوئی اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آئیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی پروردگار جل جلالہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا مشرک کی بخشش اللہ تعالیٰ شب برات میں نہیں فرماتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات متوجہ ہوتا ہے، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا، اس لیے شرک جیسے بدترین گناہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ عز و جل سے اس برے فعل سے اور اس برے عمل سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہو جو شرک واقع ہوتا ہو تو شب برات سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو شرک کے معاملے کے اندر ملوث ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے شرک جیسی بدترین بیماری اور شرک جیسے بدترین گناہ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس کی پروردگار جل جلالہ شب برات مغفرت نہیں فرماتا۔ اور اسی کے ساتھ کینہ رکھنے والے کی، اب کینہ کیا ہے، پہلے کینے کو تھوڑا سا سمجھیں۔ میں جب اسے ایکسپلین کروں گا تو ہر آدمی اپنے دل کا احتساب کر سکے گا کہ کینہ کیا ہے، کیا اس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا، کمزور ہے، کسی نے انسلٹ کیا، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے بے عزتی کی، کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اب وہ اتنا کمزور ہے کہ فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا، تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی دل کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہاں داخل ہو کر کینہ بن جاتا ہے۔ یعنی کینہ کس طریقے سے بنتا ہے، فوری طور پر غصہ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، اور باطن کی طرف جانے کے بعد وہ کینہ ہو جاتا ہے۔ اب کینے کی وجہ سے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے تو آپ محسوس کریں اور اس کے بعد خود احتساب کریں کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر ہے۔ تو اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ دل میں رکھنا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بھاری جاننا، یعنی کسی سے ایسی نفرت ہو جائے کہ اس کا تذکرہ ہو تو دل بھاری ہو جائے اور اس کی نفرت ہمیشہ کے لیے دل کے اندر پیدا ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کوئی شخص اپنے ذاتی معاملات کے سلسلے میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا شب برات کو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات خاص طور پر کینے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے
مولا فرماتا ہے وہ کینہ رکھنے والا اگر عبادت بھی کر رہا ہے اور جو ہے وہ رو رو کر دعائیں بھی کر رہا ہے تو مولا فرماتے ہیں آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے سینے کو کینے سے پاک نہ کر لے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت نہ فرمائے؟ ہم اللہ کی پکڑ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت 14 شعبان کو اپنے گھر لوگوں کو بلاتے اور فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کو معاف تم کر دو تمہیں خدا معاف فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک کر لو۔ انشاءاللہ العظیم اس رات جن لوگوں کی مولا مغفرت فرمانے والا ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا بھی شمار اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔